ہم اس کی ہیڈ ایک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا جو سر درد ہوتا ہے، دائیں طرف سر درد ہوتا ہے، سینگن ایریا کے اندر بھی دائیں طرف سر درد ہوتا ہے، اور اسی طرح درد لیٹنے سے بڑھتے ہیں۔ سر درد گرمی کی زیادتی سے ہوتے ہیں، جیسے جون جولائی کی جب گرمی ہوتی ہے اس وقت ہیٹ سٹروک ہو تو اس ہیٹ سٹروک کو بھی یہ کم کرتی ہے، گلونائن بھی کم کرتی ہے، یہ بھی کم کرتی ہے، وائل نائٹریکم رالفیا یہ اس وقت۔ یہ اب جو بیلاڈونا کی جو علامت بتا رہے ہیں کس چیز سے، دائیں طرف سر درد، درد لیٹنے سے بڑھے، سر میں درد کے ساتھ ساتھ گرمی کے جو ہے نا جی گرمی سے بڑھیں، اور پھر اس کو گرمی کا احساس بھی دماغ کے اندر ہو، سر کے اندر ہو، خون کا دباؤ زیادہ ہو، بلڈ پریشر کی زیادتی کئیوں کو ہوتی ہے، جیسے وہ اس میں جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف زیادہ ہوگا تو تب بھی سر درد ہوتا ہے۔ سر درد بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، سر درد خون کا پریشر مسلسل جب رہ جاتا ہے، ہذیانی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نیند نہیں پوری کر سکتا، نیند کی اور اعصابی تکلیف کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ اور سر درد میں مریض کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں۔ سر درد کے ساتھ آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جب سر درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور جو نروس قسم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے نزدیک سگریٹ پی جائے، سگریٹ کے دھوئیں سے سر درد ہوتا ہے۔ کسی مریض کو ویسی سر درد ہو اور اس کے نزدیک سگریٹ پی جائے، اس کے دھوئیں سے مزید اس کو سر درد بھی ہوگا، وامٹنگ یا الٹی آنا شروع بھی، نوزیا بھی ہونا شروع ہو سکتا ہے، اور مزید سر درد بڑھ جاتا ہے۔ سر درد اعصابی ہو، نوبتی ہو، وقفہ وقفہ سے ہوتے ہیں، اور سر درد تقریباً 8 بجے رات گرمی سے ہو، اور جب مریض لیٹے تو مزید بڑھ جائے۔ سر درد بالخصوص پیشانی، گردن، کن پٹیوں اور زکام بہتے ہوئے رک جائے، نزلہ زکام جب بہ جاتا ہے تب بھی سر درد ہو۔ سر درد یہ سائنوسائٹس جھلیوں میں بھی بڑی شاندار کام کرتی ہے۔ سائنوسائٹس جھلیوں کے اندر لیمنا مائنر، ہیمامیلس، اسٹینم کالی میور، پلساٹیلا اور بہت ساری میڈیسن ہے۔ اور سر درد کے ساتھ یکدم چیخ مارے اور روشنی، شور، حرکت اور لیٹنے سے بڑھ جائے۔ بیلاڈونا کے مریض سر پر اس کے سرخی ہوگی، روشنی اس کو برداشت نہیں ہوتی، سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، گاڑی کی روشنی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے مزید اس کو سر درد اور ٹینشن ہوتی ہے۔ اس سے آگے ہم آئز پر بات کرتے ہیں۔ بیلاڈونا کی جو آئز ہوتی ہیں وہ یہ سرخ ہوتی ہیں، ان کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور آنکھوں میں اجتماع خون جمع ہو جاتا ہے، ایک دھبا آنکھ میں دکھائی دیتا ہے، یوں مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کے آگے کچھ دبا ہے، اور وہ کالی سی روشنی کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس کیفیت کے اندر بیلاڈونا شاندار دوائی ہے۔ اور روشنی بالکل برداشت نہیں ہوتی، چیزیں الٹی پڑی ہوئی دکھائی دیں، اور رات کے وقت چیزیں سرخ اور دن کے وقت زرد دکھائی دیں۔ اب بظاہر یہ سامنے جو کیا کہتے ہیں مرد کھڑا ہے، اس کو کیا ہوگا، اس کو الٹا نظر آئے گا۔ رات کو کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا، سرخ نظر آتی ہیں، اور دن کو کیا ہوگا، اس کو یلو، زرد، پیلی نظر آنا شروع ہوں گی۔ اور اس کیفیت میں بہت سارے جو ہے نا خواتین و مریض مبتلا ہیں۔ بیلاڈونا میں آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، جب یوفریزیا میں آنکھوں کے پپوٹے کناروں سے متورم سرخ ہو جائیں تو جلن ہوتی ہے۔ اب یہ جو کیفیت والے مریض ہوتے ہیں یہ ایکیوٹ کیسز میں ہے تو ہائی ڈوز دیں، اور بہت کرانکلی کیس ہوں، میرے پاس آتے ہیں ایسے کرانک کیس، وہ پھر لو ڈوز میں بیلاڈونا دینی پڑتی ہے۔ اور یوفریزیا بھی ساتھ ہم ہیلپنگ دے سکتے ہیں۔ ان کا آئی سائڈ ویک ہو تو آئی سائڈ ویک کی میڈیسن بہت ساری ہیں، روٹا بھی ہے، سنر ایریا بھی ہے، اسی طرح اور بہت ساری کالی فاس ہے، ان کو بھی ساتھ ہم نے دینا ہے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو آپ نے تشخیص کرنی ہے اس کا مسئلہ کیا، آئی سائڈ ویک ہے، بچیاں جو اسکول والی بچیاں ان کی آئی سائڈ ویک ہے تو نیٹر میں اور ساتھ دیں۔ اوور ایج مریضوں کی آئی سائڈ ویک ہے تو یوفریزیا بھی دے سکتے ہیں، پلس کے ساتھ ساتھ ہم روٹا کالیفاس بھی دے سکتے ہیں۔ وہ پھر کسی دن اور لیکچر پر آئز پر گفتگو کریں گے۔ اس کا فیس، چہرہ کیسے ہوتا ہے، بیلاڈونا کا مریض کا چہرہ سرخ اور پھلا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، چہرہ اور منہ کے عضلات میں تشنجی حرکات ہوتی ہیں، اوپر کے ہونٹ میں کھچاوٹ اور ورم ہوتا ہے، یہ اوپر والا ہونٹ دیکھیں گے تو یوں کر کے سوجا ہوا ہوتا ہے بیلاڈونا کا۔ اور جلد، چہرے کی جلد صاف اور ہموار اور چمکیلی ہوتی ہے، سرخی مریض کے چہرے کے درمیان سرخ دھاریوں کی شکل میں پھیلی ہوتی ہے، نچلے جبڑے کے غدود متورم ہوتے ہیں، چہرے کا اعصابی درد بھی پایا جاتا ہے۔
یہ جو چہرے کا اعصاب ہے اس میں درد، اس میں کھانا کھاتے ہوئے اعصاب میں یا جبڑے میں درد ہو یا آواز آئے، یہ چیلیڈونیم کے اندر بھی ہے، فیرمفاس کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح بیلاڈونا کے اندر بھی ہے۔ اس کا بیلاڈونا کا منہ کیسے ہوتا ہے، اس کو مریض بیلاڈونا کا مریض کہ جو پیاس کے بغیر منہ خشک ہو جاتا ہے، جیسے پلسٹیلا کا ہوتا ہے نا جی، بغیر پیاس کے اس کا منہ خشک ہوتا ہے مگر پیاس پھر بھی نہیں لگتی۔ دانت کھٹے محسوس ہوتے ہیں، مسوڑوں سے خون آسانی سے بہہ جاتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے جو رات کو ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جاتا ہے۔ زبان اور تالور سیاہی میل سرخ اور خشک ہوں، یہ بیپٹیشیا کے اندر بھی ہے۔ منہ خشک، زبان کے کنارے سرخ ہوں، مریض دانت پیسے، زبان پھولی ہوئی اور ہکلاہٹ ہوتی ہے، منہ سے سمیل آئے۔ مرشال کے اندر بھی سمیل آتی ہے، مسوڑوں سے خون ہے وہ بھی مرشال کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں اس کا گلا کیسے ہوتا ہے، بیلاڈونا کے مریض کا گلا اور تالوں میں بہت زیادہ خشکی پائی جاتی ہے اور اس کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ جلن اور چبھن کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ حلق بہت تنگ ہو گیا ہے، نگلتے وقت مشکل ہوتی ہے، نگلتے وقت حلق میں درد ہوتا ہے، نگلتے وقت غذا کی نالی میں چبھن ہوتی ہے، جیسے غذا کی نالی زخمی ہو، حلق کے غدود میں ورم، دائیں جانب درد، گردن کے غدود کا ورم، پتلی چیزیں نگلتا زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ہارڈلی مریض آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نوالا کھاتے ہیں، وہ کھایا جاتا ہے، جیسے ہم لیکوڈ چیز پانی وانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دودھ جوس، تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیلاڈونا ٹانسل کا بخار ہو، انفیکشن کا بخار ہو، چیسٹ انفیکشن کا بخار ہو، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم بیلاڈونا ہماری یہ اوورال 12 مہینے چلنے والی میڈیسن ہے۔ اسی طرح اس کے کان کیسے ہوتے ہیں، کان کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر ورم ہوتا ہے، کان میں سوئیاں چبھتی ہیں، اونچا سنائی دیتا ہے۔ بیلاڈونا میں جو حساسی قوتیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور مریض کو قوت سماعت بڑھ جاتی ہے۔ کان کی گہرائی میں چوٹ لگنے کا سا درد پھاڑنے والا بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور بادل کی گرجنے جیسی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کون سی ایج میں آتی ہیں، یہ 60 70 80 جب کی ایج میں مریض پہنچتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض درد کی وجہ سے سننا برداشت نہیں کر سکتا ہے اور کان کے اندر گولی لگنے جیسا درد جس کی وجہ سے سننے میں دقت ہوتی ہے، اور پہلے دائیں کان میں پھر بائیں کان میں بہرا پن ہوتا ہے۔ جب بھی اس کا کان کا بند ہونے کا یا اس کا سننے کی سماعت کا نظام ختم ہوتا ہے، پہلے دائیں سائڈ اس کا ختم ہوگا پھر بائیں سائڈ ہوگا۔ اس میں بیلاڈونا میں کھانسی کیسی ہوتی ہے، خشک کھانسی آتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بیلاڈونا میں کیا ہوتا ہے، خشک کھانسی آتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے، ہوا کی نالی میں ورم کی وجہ سے اور چھونے سے شدید درد ہوتا ہے، جیسے ایکونائٹ ہیپرسل لیکسس فونجیا، اس کی بھی خشک کھانسی ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے۔ مریض کو خشک کھانسی اور دورے والی کھانسی ہوتی ہے۔ بچوں میں کالی کھانسی، سانس لینے میں تکلیف، کھانستے وقت یا گہرائی سانس لیتے وقت تکلیف اور سوئیاں چبھنا، یوں لمبا سانس لیا اور تکلیف ہو تو برائی ہونی ہے۔ تھوڑی تھوڑی کھانسی جو رات کو بڑھ جائے اور اس کی کھانسی میں کتے کے بھونکنے جیسی آواز، وہ بہت زیادہ کراپ قسم کی کھانسی آتی ہے، جیسے بہت زیادہ زور لگا کے کھوں کھوں کر کے کھانسی کرتا ہے مریض، اس کے ساتھ وامٹنگ الٹی آ جائے تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ڈروسرا بھی کرتی ہے، یہ بھی ایپیکاف بھی کرتی ہے۔ کالی کھانسی سے قبل ہی معدہ میں درد ہو اور کھانسی میں خون آتا ہو، کھانستے ہوئے کھانسنے سے جو ہمارے اسٹامک معدے میں درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اس کی بہت ساری میڈیسن ہے، وہ میں نے اکثر ایپیکاک بھی ہے اور اسی طرح فیرمفاس ہے اور مختلف ٹریلیم پینڈولیم بہت میڈیسن ہے، مگر آپ نے اس کو کیا یاد رکھنا ہے، بیلاڈونا کو کھانسی کے ساتھ معدے میں درد اور خون کا آنا۔ اس میں ہارٹ بیٹ اور دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مریض کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ دل کی دھڑکن مریض کو سر میں محسوس ہوتی ہے، دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت سے دھڑکن بڑھ جاتی ہے، مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل بہت بڑھ گیا ہے، تھوڑی سی حرکت کرنے سے تکلیف ہو۔ اس کی ہارٹ بیٹ پر، جیسے کسی نے گھر کی صفائی کی اور کوئی کسی وسی چلا لی یا تھوڑی سی رننگ کر لی، رننگ کرنے دوڑنے مشقت محنت تھوڑا ہلکی سی محنت کرنے سے ہارٹ بیٹ بڑھ جائے تو بیلاڈونا۔ ابڈامن کی اس کی علامت پر بات کرتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، اپارا ہوتا ہے، پیٹ بہت حساس ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے اور چھوا جانا برداشت نہیں کر سکتا، مریض چلتے وقت
झटके से खौफ महसूस करता है। जब उसके दर्द होता है तो उसको हल्की सी भी झटका लगता है तो उसका दर्द वो यूं करके दबा कर चलता है, यूं दबा कर चले। कालुसंत के अंदर भी होता है। इसी तरह पेट दबाने से बिलखसूस खुशियत और रहम के मकाम पर नाकाबिल बद है। जब उसको पेट में हाथ रखता है तो ओवरीज पर, ये ख़वातीन के नाफ से नीचे दाएं बाएं 2 ओवरीज होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और यकद जो है ना दर्द बढ़ जाता है और कुछ देर रह कर अचानक ख़त्म हो जाता है। ये कैमोमिला के अंदर भी होता है, अचानक आता है और अचानक ख़त्म होता है। बेलाडोना के अंदर भी अचानक आता है, अचानक ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह इसकी स्टमक की कैफियत को देख लेते हैं। मरीज़ को ठंडे पानी की शदीद ख्वाहिश होती है। ठंडे पानी की ख्वाहिश फास्फोरस के अंदर भी है, ब्रायोनी और एकोनाइट में भी है। मतली होती है, खाना पीने के बाद क्या हो जाए। मरीज़ के मैदे में काटने वाले, मरोड़ने वाले दर्द होते हैं। ये बिस्मत के अंदर भी है, फास्फोरस के अंदर भी है। दर्द की वजह से मरीज़ पीछे की तरफ झुकने पर मजबूर हो जाए। डायस्कोरिया, मरीज़ को खाने के बाद मैदे में शदीद दबाव, दर्द हो। कैमोमिला, बेलाडोना, कालुसंत, बिस्मत, एबीज नायग्रा, ये आगे बहुत सारी मेडिसिन है। दबाव की वजह से मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़े, मरीज़ को कै हो और बलगम, सफरा, गैर हज़म शुदा ग़िज़ा और पानी खारिज हो, भूख ख़त्म हो, दूध और गोश्त से नफ़रत हो, मरीज़ को लीमू खाने की ख्वाहिश हो। अब ये जो उसके पानी की प्यास, मैदे का दर्द, उल्टी, मतली, बलगम, खाया पिया, बग़ैर खाया पिया और गैर हज़म शुदा, ये सब कुछ बाहर आ जाए गोश्त से न, और साथ लीमू चाटने की, लीमू खाने की उसको ज़्यादा ख्वाहिश होती है। लीमू खाने से उसको अफाका होता है। हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, लीवर की हमारी अलामत, बेलाडोना के मरीज़ को जिगर के मकाम पर शदीद दर्द होता है, जरकान भी होता है, जॉन्डिस भी होता है, पेट के दाईं तरफ उसके पेन होता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर इन्फ्लेमेशन होती है, लीवर इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से उसके क्या होता है, दाईं साइड में जिगर में उसके दर्द होता है। इसमें हम उसके गाल ब्लैडर पर भी बात करते हैं। पित्ते की पथरी की वजह से शदीद दर्द होता है, मरीज़ का चेहरा सुर्ख, बदन जलता है और दर्द की वजह से मरीज़ कराता है। उसके जो हमारे गाल ब्लैडर में होता है वो लीवर दाईं साइड में रहे, उसी के बैक साइड पर हमारे जो है ना पित्ता है, गाल ब्लैडर। जब पेन होता है तो फ्रंट पर भी होता है और बैक साइड पर भी जाता है। उसके साथ क्या होता है, शदीद दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, मतली, गैस, कब्ज़, तदाबियत, भूख, ये सब कुछ उसी गाल स्टोन के अंदर है। किसी दिन इंशाल्लाह हम गाल स्टोन पर भी लेक्चर करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ, हेपेटाइटिस में भी। और आहिस्ता आहिस्ता ये अब निज़ाम चल पड़ा है तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। इसका एक डॉक्टर काशीराम लिखते हैं कि मुझे एक मरीज़ा को देखने का मौका मिला। उसके पित्ता की पथरी की वजह से जब देखने गए तो उस खातून को देखने गए तो इत्फाक हुआ तो उस खातून को पथरी की वजह से शदीद दर्द था और उसका चेहरा सुर्ख था और बदन जलता हुआ था। दर्द की वजह से वो करा रही थी। जब मैंने उसके दुपट्टे को हाथ लगाया देखने के लिए तो वो चिल्ला उठी, डॉक्टर साहब मुझे हाथ मत लगाइए, मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। मैंने मरीज़ा को और सवालात पूछना नामुनासिब ख्याल किया और बेलाडोना की एक खुराक दे दी। उससे ज़ाहिर होता है कि पित्ता की पथरी में मरीज़ बहुत ज़्यादा हसास होता है और वो छुआ जाना भी बर्दाश्त नहीं करता है। जब हम मरीज़ को देखने जाते हैं, खातून है या मर्द है, उसको मुआयना करते हैं तो उसके ऊपर उसने कपड़ा लिहाफ लिया होता है, तो जब उसको लिहाफ उतारते हैं, हाथ लगाते हैं, उसको शदीद दर्द होता है। उसकी जो दर्द की कैफियत होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। जब ऐसी अलामत हो, ऐसी कैफियत हो तो फिर मज़ीद अलामत लेने की, मरीज़ हिस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेलाडोना की चंद खुराकें दें, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका गाल ब्लैडर स्टोन है इंशाल्लाह रिमूव जो है ना, पेन भी ख़त्म हो जाएगा। आगे जो उसकी स्टोन की जो मेडिसिन है वो फिर साथ साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो स्टोन भी रिमूव। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।